باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام وعلی الاسلام السلام اذا بولیت الامت براع مثل یزید. یعنی یہ گفتگو مروان امام حسین سے تھی. میں پہلا والا جملہ چھوڑ دیا، عرض بھی کر دوں، اس سے پہلے تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد سے میں نے یہ بہت بڑا خطبہ اور مکالمہ امام حسین سے اور مروان کے درمیان. بہرحال بولے کہ پہلے معنی میں کیونکہ مجہول اور وہ سب صیغہ نہیں بتانا چاہتا ہوں، وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس کے بولے کہ جو اصل ترجمہ تشریح ہے مصیبت میں مبتلا ہونا. ٹھیک ہے. بہرحال اگر امت کی رہبری، میں آج تشریح نہیں کروں، یہ سارا خطبہ تشریحی شدہ ہے. علماء نے سارے تقریر میں آج 6 تاریخ کی تقریروں میں سب بیان ہے. اگر امت کی رہبری یزید جیسے شخص کے ہاتھوں میں ہو تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے. یہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اس سے آپ سمجھ جائیے یہ پورا خلاصہ ہے کہ اگر یزید جیسے انسان کے ہاتھ میں یہ سارا دار و مدار پہنچ جائے تو ایسے اسلام پر ہمیں پہلے ہی فاتحہ پڑھ لینا چاہیے. امام عالی مقام حضرت ابو عبداللہ الحسین کی عزاداری کے ایام ہیں، اور ہم سب ان ایام میں جہاں خدا کے محبوب کے اس محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے فضائل مناقب کو بیان کرتے ہیں، وہیں ان کے قیام اور تحریک کی بھی بات کرتے ہیں، ان کے اہداف مقاصد کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اور یہ ضروری ہے کہ ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین کے بھی موضوع سخن بنایا جائے. یعنی امام حسین جہاں فضائل مناقب سب ہے وہاں فکر حسین کا بھی موضوع بنایا جائے، کیونکہ فکر حسین، راہ حسین کی ضرورت ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر پوری انسانیت کو آج امام عالی مقام کے مشن، راستے، مقصد اور فکر کو جاننے، سمجھنے اور اپنانے کی ضرورت ہے. امام حسین کے ذکر، آپ کی فکر، آپ کے راستے، آپ کی مشن اور آپ کے مقصد کو ایک لفظ میں اگر سمیٹ کر بیان کیا جائے تو اسے حسینیت کہا جاتا ہے. یعنی یہ حسینیت ہے، سب کو بٹور دیا جائے حسینیت کہا جاتا ہے. اور حسینیت کیا ہے اسے خود امام حسین سے بہتر کوئی نہیں بیان کر سکتا. کربلا اور واقع عاشورہ کو مختلف علماء، خطبہ، واعظین، ذاکرین، دانشوروں، صاحبان قلم اور اہل فکر نے اپنے اپنے زاویہ فکر سے نظر سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مکمل کربلا بیان نہیں کر سکا. ہر اعتبار سے کوئی مکمل کربلا نہیں بیان ہو پائی اور نہ ہی کر سکتا ہے. اس لیے کہ اگر حقیقی معنی میں حسینیت کو سمجھنا ہے تو امام عالی کی زبان ہی سمجھ سکتا ہے. مدینے سے کربلا تک مختلف خطوط، خطبات، پیغامات، اشعار اور نعرے ہیں جو امام حسین کی زبان مبارک پر اور قلم پاک سے جاری ہوئے ہیں. اگر ان کا بغور مطالعہ کیا جائے اور ان میں غوطہ ور ہو جائے تو کافی حد تک ہم حسینیت کو سمجھ سکتے ہیں. انشاءاللہ عزاداری سید الشہداء کے ان ایام میں ہم امام عالی مقام کے فرمودات اور کلمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حسینیت کیا ہے، انسان کی وجود میں تبدیلی اور انسان کا اختیار. یعنی حسینیت کیا ہے؟ انسان کے وجود میں تبدیلی اور انسان کا اختیار. یہ موضوع ہے. شک نہیں کہ جو انسان بھی بدلنا چاہے وہ بدل سکتا ہے. ہر طرح کا انقلاب انسان کے لیے ممکن ہے، ہر طرح کی تبدیلی ہو سکتی ہے، بس انسان کو خود آمادہ اور تیار کرنا ہوگا. جب انسان بدل سکتا ہے تو یقین معاشرہ بھی بدل سکتا ہے. ایک انسان کے اندر انقلاب آ سکتا ہے تو پورے معاشرے میں نہیں بھی آ سکتا ہے. یہ انسان کے اختیار کے اور اس کے شعور پر ہے کہ وہ کتنا تبدیلی قبول کرتا ہے، کیونکہ ظرف اتنا ہی چیز کو لیتا ہے. آپ مولانا نے کہا کہ علم کی مثال دی مولانا کہ
علم کبھی جو طالب علم اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، مگر اگر گلاس میں پانی بھریے تو اچھل جاتا ہے، وہ اس کو اتنی ہی استطاعت ہے۔ مگر عالم علم حاصل کرنے والا چاہتا ہے جتنا بھی علم آ جائے، مگر یہاں بھی ظرف کی بات کی جا رہی ہے، جتنی اس کے اندر صلاحیت ہوگی اتنی ہی وہ تبدیلی کو قبول کرتا ہے، اور اس کے لیے کتنی صلاحیت ہے، لیکن اتنا ہے طے ہے کہ جب انسان نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کے بدلنے میں بیرونی عوامل سے زیادہ داخلی طور پر انسان کے وجود میں تبدیلی کی خواہش و تمنا اور لگن ضروری ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب انسان اپنے وجود کے اندر کسی نقص کا احساس کرے کہ ہمارے اندر یہ نقص پایا جاتا ہے۔ ہم بغیر کسی لگن کے نہ کسی انسان کو بدل سکتے ہیں اور نہ معاشرے میں ہی کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ان شخصیتوں میں ایک بڑا نام جناب حر کا ہے۔ جناب ذوالقرنین بھی انہی شخصیتوں میں ہیں، وہب قلبی بھی انہی لوگوں میں ہیں۔ جب انسان کی وجود کے اندر حق جوئی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو ضرورت ہے کہ جذبے کو بیدار رکھنے کی آپ کے سامنے فرعون اور اس کے جادوگروں کی بھی مثال ہے۔ یہ جادوگر کون تھے جو فرعون سے تنخواہ لیتے تھے، اسے اپنا اخراجات لیتے تھے؟ مدت تک ایسے ہی رہا۔ یہ وہ لوگ تھے جو قسم کھا کر کہتے تھے کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم موسیٰ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، لیکن جناب موسیٰ کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تو سب کچھ بدل گیا۔ حقیقت ہے کہ ہمیں حسین سے ہم 1400 سال سے ربط ہے، امام حسین سے ہم کتنا بدلے وہ ہمیں سوچنا ہوگا، اور ایک ملاقات میں فرعون کے سارے یہ کہتے آمنا باللہ کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ یہ ہے نہ صرف پلٹ گئے بلکہ اعلان کرتے گئے کہ ہم اپنے رب کی جانب پلٹ چکے ہیں۔ کیا تو نہیں ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ جو ایک مدت تک فرعون کی روٹی کھا رہے ہوں اور ایک ملاقات میں بدل جائیں؟ یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب انسان کے دل میں ٹیڑھاپن نہ ہو، یعنی جب ٹیڑھاپن نہیں ہوگا، وہ آئینہ اتارنا ہوگا ہمیں، تب ہمیں حسین سمجھ میں آئے گا، ہر چیز سمجھ میں آئے گی اور حقیقت کی تلاش کے وجود کا حصہ ہو۔ یہ تو فرعون کے زمانے کی بات تھی۔ آپ اپنے ہی دور میں جائیں، ایک شخص ہے روزہ گارودی، جو 99 سال کی سن میں اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور فرانس کے ایک مشہور اسکالر جو اپنی زندگی میں قم میں آئے اور انہوں نے رہبر انقلاب سے ملاقات کی، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اسلام آنے والا کل کا دین۔ یہ عیسائی فلسفہ تھا، لیکن کتاب میں لکھتے ہیں دنیا میں مستقبل اسلام کا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو ہیلوکاسٹ یعنی برباد کر دینا اس کے معنی ہے کی مخالفت کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہابیت کے خلاف کھل کر بولتے تھے۔ ان کے لیے ملتا ہے کہ ان کے ایک دن کسی جوان لڑکی نے سوال کیا اس بات کو کہ انہوں نے اپنی کتاب کے جو لکھی ہے کہ ایک لڑکی نے ان سے کہا آپ سالوں سال عیسائی رہے، پھر کیسے اب آپ نے مذہب تبدیل کر دیا؟ تو یہ لکھتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، بیٹی میں تم سے یہ نہیں کہتا، بڑا غور سے سنیے گا، میرا جملہ نہیں ہے، ایک دانشور کا جملہ ہے۔ وہ نہیں کہتا کہ تم تاریخ اسلام پڑھو، میں یہ نہیں کہتا کہ نہج البلاغہ اور قرآن پڑھو، بس تم اتنا کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس ایک شخصیت ہے جس کا نام علی، یہ وہ شخصیت ہے جسے 19 رمضان کو سر پر ضربت مار کر شہید کر دیا گیا۔ تم جاؤ صرف، انہوں نے کیا کہا، نہ قرآن پڑھو، نہ سیرت پڑھو اور نہ نہج البلاغہ پڑھو، صرف کتنا پڑھنا ہے؟ تم جاؤ صرف 48 گھنٹے میں اس شخصیت نے جو باتیں بیان ہوئی ہیں انہیں پڑھو، دیکھو کہ اس شخصیت نے کیا کہا ہے۔ دیکھو ایسے انسان جس کے پیشانی سے خون جاری ہو، جس کے فرق شگافتہ ہو، کیا باتیں کر رہا ہے، درد میں لوٹ رہا ہے، پھر یتیموں کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ اس باتوں کو دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بس تم اسی بات کو پڑھ لو، پھر بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ اس طریقے سے اسلام انسان قبول کر رہا ہے۔ یہ وہی انسان وہی
جس کے خلاف پوری دنیا مخالف تھے، وہ غازی کہتا ہے کہ شخصیت تھی، کس طرح ایک اور شخصیت ہے، یعنی ایک شخصیت یہ دوسری آنتھوان باراک، ان کا تعلق شام سے ہے، کویت میں رہتے تھے، 7 مرتبہ کربلا سفر کیا اور 40 میں پیدل نجف سے کربلا چلے۔ انہوں نے 2 کتابیں لکھی، ایک جناب امام حسین کے لیے اور ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے۔ کتاب کے نام بھی دلچسپ ہیں، عیسیٰ یعنی حسین عیسائی فکر کے آئینے میں۔ یہ کتابیں جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ عیسائی کیا لکھ رہا ہے، یعنی حسین عیسائی فکر کے آئینے میں۔ اور وہ کتاب جس کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ اس کتاب کی ایک عبارت کو میں نے آنسوؤں کے ساتھ لکھی ہے۔ یہ وہ کتاب جس میں انہوں نے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ امام حسین کے قیام نے دنیا پر کیا اثر چھوڑا، جوانوں میں کربلا کی تحریک کا کیا اثر ہوا، اقتدار پر کیا اثر ہوا، سیاست پر کیا اثر ہوا، یعنی ایک ایک چیز وہ بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا اسے سمجھے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم جن شخصیوں کا تذکرہ کیا ہے یہ وہ ہیں جن کا تعلق نہ کربلا سے ہے نہ فکر حسین سے، اور نہ جہاں ان کے گھر کا پس منظر ایسا کہ ذکر و فکر حسینی سے پہلے آشنا ہو، کچھ نہیں، عیسائی مذہب کے ہیں، دوسرے مذہب کے ہیں، نہ حسین کو پہچانتے نہ کس گھرانے اہل بیت سے ان کے وہ ہے، بہرحال اتنی فکر نہیں ہے، آشنا نہیں ہے۔ ان کے باوجود ان کے اندر ایک تشنگی تھی جو انہیں یہاں تک لائی کہ تحقیق کرتے کرتے مذہب حق سے نزدیک ہو گئے۔ اب سوچے کہ ہر سال ہم ذکر کربلا کرتے ہیں اور کہنے کو خاندان شیعہ بھی ہیں، لیکن سوچیں کہ کم یہاں کربلا سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے۔ کیا ہر سال بس ایک غم ہی مناتے ہیں یا پھر اس سے بڑھ کر کربلا کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ معاشرے کی تعمیر کے بارے میں بھی فکر مند ہیں؟ آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ملک کے حالات سے باخبر ہوتے ہوئے اس بات پر توجہ کریں کہ کربلا کا حقیقی پیغام کیا ہے، اپنے فریضے کو سمجھیں کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ کربلا کا سب سے اہم یہی مطالبہ ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی اپنے ایک بیان میں ایک خصوصی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کربلا کی تعلیمات کا اہم نقطہ یہ ہے کہ حسین ابن علی تاریخ اسلام کے ایک حساس دور میں مختلف فرائض میں اصلی فریضے کی شناخت کی اور اس پر عمل درآمد کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بارے میں بیان کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کربلا کی آفاقی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ترجیحات کی تعین کرنا ہوگا، اور ورنہ ہم نقصان پر نقصان اٹھاتے رہیں گے اور روز بروز ہماری مشکل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ امام حسین کے واضح پیغام کے بعد یہ زیب دیتا ہے کہ حسینیوں کو وہ کسی ظالم کی نہ صرف حمایت کریں بلکہ اس کی چاپلوسی پر اتر آئیں۔ کیا یہی کربلا کا درس ہے؟ ظالم کی حمایت بھی کر رہے ہیں اور اس کی چاپلوسی بھی کر رہے ہیں۔ کیا یہی کربلا ہے؟ کیا یہ روح کربلا کی پامالی نہیں ہے کہ یہ پیغام حسین کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہم سب کو ایسے لوگوں سے اور معاشرے کے متن سے نکال کر کنارہ لگا دینا چاہیے۔ حقیقت ہے کہ ہمیں کربلا سے ابھی بہت دور رکھا گیا، ہمیں فکر حسین سمجھنا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی جب فکر ہم سمجھ جائیں گے تو ہم پوری چیزوں کو سمجھ جائیں گے۔ لہذا ہمارا جو فرض ہے ہم حسین ابن علی کی فکر کو سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں کیا فکر دیا ہے۔ اتنی بڑی قربانی امام حسین علیہ السلام نے جو دیا ہے، دین کو بچایا، کعبہ کو بچایا، اور زیارتیں پڑھتے ہیں کہ دین اللہ کا تذکرہ زیارت وارثہ میں ہے۔ امام حسین نے کس دین کو بچایا؟ قرآن کو بچایا۔ جو یزید کہہ رہا تھا کچھ نہیں ہے، یہ سب ڈھونگ ہے اہل بیت کا، مگر حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں آنے کے بعد قربانی دنیا کے سامنے پیش کر کے یہ بتا دیا کہ اسلام امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کے پیش کیا ہے۔ اسلام کو حسین پانی سے نہیں سینچا ہے بلکہ خون دیا ہے، اور حقیقت ہے کہ خون برسا ہے کربلا میں مگر پانی نہیں برسا۔ حقیقت ہے کہ ہم کربلا سے بھی بہت دور ہیں، ہمیں کربلا سمجھنا ہے، اور جس دن ہمیں کربلا سمجھ میں آ جائے گی تو ہم کربلا کو کبھی بھی چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اسی لیے انسان لبیک تو کہہ رہا ہے مگر حقیقی لبیک حزب اللہ کے سید نصر اللہ سے سمجھے
کہ انہوں نے لبیک کا اصل مقصد کیا بتایا ہے۔ بہرحال دنیا کے حالات میں مختصر سے بات آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ بہرحال جو دو سپر پاور آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک چائنا اور ایک امریکہ، ان دونوں میں بہت تیزی کے ساتھ اختلاف چل رہا ہے اور دونوں دھمکی آمیز گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسرا آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا ہے اور دونوں سرحد پر 2020 کے قریب یا 21 کے قریب ان دونوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی اور پھر یہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ بہرحال اقوام متحدہ صلح کرانے کے اوپر جٹا ہوا ہے، یہاں اقوام متحدہ دیکھ رہا ہے، مگر فلسطین یمن میں اسے نظر نہیں آتا۔ جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہاں اسے کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ حقیقت ہے کہ میرے چاہنے والوں، حسین نے جو قربانی دی ہے، پورے انسانیت کو حسین ابن علی نے بچایا ہے، اور ان قربانی کو، اگر پوری قربانی حسین کی شہادت کے بعد اگر کسی نے قربانی کو بچایا ہے تو مجھے شعر تو نہیں، شعر کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام جھک کر جناب زینب کو سلام کر، کیونکہ یہ دو اماموں کو بچا کے کربلا سے مدینہ تک لے کے آئے۔ تو لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو اتنی قربانی دی بی بی نے، ایک خاتون ہو کر اپنے بھائی کے مشن کو زندہ کیا، ہمارا فرض ہے کہ اس مشن کو ہمیں بھی اسی طریقے سے زندہ کرنا ہے۔ اور شاعر نے بھی کہا کہ اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے۔ حقیقت ہے عزیزو کہ جو کام زینب نے کیا ہے، ہم انگارے کے ماتم میں بھی تھوڑا سا خوف کھاتے ہیں، مگر خیمے جل رہے تھے، مگر زینب کی ذرا سا بھی پیر میں جنبش نہیں آئی، لڑکھڑائی نہیں، زینب داخل ہو گئیں سید سجاد کو اپنے پشت پر، خود 56 سال کی یا 55 سال کی کہی جا رہی تھی، اور سید سجاد کو اپنے پشت پر۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں سمجھ نہ پایا کہ میں نے پوچھا بی بی کوئی قیمتی شے رہ گئی ہے، اور اس نے جب دیکھا تو حقیقت ہے عزیزو وہ کوئی قیمتی شے نہیں بلکہ امامت کو اپنے پشت پر لاد کر جناب زینب خیمے سے باہر لے کے آ رہے ہیں۔ یہ کام ہے جناب زینب کے عورت کا۔ اگر ہمیں کوئی مارنے آ جائے اور میری شریک حیات دیکھے تو مچل جائے گی، نہیں کچھ پر، یا شاید بے ہوش ہو جائے، مگر وارث سلام ہو زینب۔ اور یا مقان کی 72 لاشیں دیکھی، مگر زینب کے ذرا سا بھی زینب میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی۔ مگر امام میں کہوں گا ماں سے قوم، اگر آپ نے اپنے بھائی کی ذرا سا شہادت کی خبر سنی، برداشت نہ کر سکی اور شہادت ہو گئی، مگر زینب سے کوئی پوچھے کہ زینب نے اپنے بھائی کے بس آخری جملہ عزیزو کون ہے، اتنی بڑی قربانی کو جناب زینب نے 2 لفظوں میں سمیٹ کر 11ویں محرم کو کہہ دیا، اٹھایا، کہا پروردگار یہ میری مختصر سی قربانی ہے، جسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ بس عزیزو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کربلا اور رضائے حسین کو ویسے ہی منائیں جیسے ہماری جناب زینب نے دربار یزید میں منا کر دنیا کے سامنے بتا دیا، ظالم چاروں طرف ہے مگر ماتم حسین کبھی نہیں رکا ہے، نہ رکے گا۔ احسن حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع مذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى امام المسلمين وقائد قرى المهاجرين امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد نساء العالمين وبعد خاتم نبينا سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن حسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر
وعلی ابن موسیٰ محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ السلام. اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان ما حیا صارب وقت من احد مدنة الشرک و نفاق آس و فرو بقی شقا صلوات اللہ السلام علیہ آبائی الکرام اتصال علیہ ایام. پروردگار ہمارے اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. جو مریض انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں انہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے جو بھی اعضائے حسین کا دشمن ہے پروردگار اسے نیست و نابود فرما دے. پروردگار اسلام کے پرچم کو بلند فرما. کفر نفاق کے پرچم کو سرنگو فرما. میرے معبود میرے پروردگار جو مومنین امام حسین علیہ السلام کے نظر و نیاز میں چاہے پیسے کے ذریعے چاہے اپنی طاقت کے ذریعے یعنی اپنے کام کاج کے ذریعے تعاون کر رہے ہیں پروردگار. جو اپنے ہاتھوں سے تعاون کر رہے ہیں پروردگار انہیں صحت بھی دے اور روزی بھی عطا فرما. اور جو پیسے سے امام حسین کی نظر و نیاز کر رہے ہیں پروردگار ان سب کے رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اور مجھے یقین ہے کہ سال پورا نہیں ہوگا جتنا دیا ہے اس سے زیادہ شہزادی واپس کر دیں گی. بہرحال آخر میں پروردگار تیری بارگاہ میں ہم سب دعا ہے آیت اللہ سستانی صاحب اور رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما. انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. پروردگار کربلا معلیٰ کی جانب جتنے بھی ظاہرین جہاں جہاں بھی مقامات پر گئے پروردگار دشمنوں کے شازشوں سے انہیں محفوظ فرمانا. پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے. ہماری بھی بڑی تمنا ہے ہم سب مومنین کی. پروردگار ہم سب کو بھی کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. آخر میں دعا ہے پروردگار حجت خدا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان امتحان میں شامل فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.